IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا۔ پاکستان کے لیے 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز کی قسط کی منظوری دی جائے گی۔ پاکستان کو IMF قرض پروگرام کے تحت 1 ارب ڈالرز ملیں گے۔ کلائمیٹ فائنینسنگ کی مد میں پاکستان کو 20 کروڑ ڈالرز جاری کیے جائیں گے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان 14 اکتوبر کو سٹاف لیول معاہدہ ہوا تھا۔ پاکستان عالمی مالیاتی ادارے کی تمام پیشگی شرائط پوری کر چکا ہے۔ انڈونیشیا کے صدر 2 روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے۔ مہمان صدر کے ہمراہ اہم وزراء اور سینئر عہدیدار بھی ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق صدر پرابوو ہم منصب آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، صحت، IT اور تعلیم اور ثقافت پر تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوگی۔ مہمان صدر کا دورہ پاکستان اور انڈونیشیا کے سفارتی تعلقات کے 75 سالہ جشن کے موقع پر ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف نے ملک میں وہ کام کیا جو دشمن کرنا چاہتا تھا۔ 9 مئی سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا۔ 9 مئی کو تحریک انتشار اور 10 مئی کو بھارت کو شکست دی۔ یہ لوگ پھر بھی باز نہیں آئے۔ سازشی بیانیے سے ملک کا دفاع کمزور کرنا چاہتے ہیں، اب مزید برداشت نہیں کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ PTI پر برس پڑے، بولے بانی PTI نے 190 ملین کا ڈاکہ مارا، اس لیے جیل میں ہے۔ وہ ذہنی مریض اسپتال اور فلاحی منصوبوں کے فنڈز تک کھا گیا۔ 12 سال سے حکومت کرنے والوں نے خیبر پختونخوا کو کھنڈر بنا دیا۔ وہ ایک اسپتال بھی PKLI جیسا نہیں بنا پائے۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے فتنہ اور انتشار کے خلاف واضح پالیسی لائق تحسین قرار دے دی۔ بولے DG ISPR کی پریس کانفرنس پوری قوم کی آواز ہے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا قوم کو گمراہ کرنے والے ناکام ہو چکے، اب ان کو مزید ڈھیل نہیں ملے گی۔ MQM نے حکومت سے پاکستان مخالف مہم پر ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کنوینر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے پاکستان نازک دوراہے پر ہے، کسی سیاسی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ امید ہے حکومت پاکستان مخالف چلائی جانے والی غیر ملکی مہم کو احتیاط سے دیکھے گی۔ ہم پاکستان کی حرمت، عزت اور بقا کے لیے ساتھ کھڑے ہیں۔ مصطفیٰ کمال بولے بانی PTI اور اس کے لوگ دنیا بھر میں فوج کی کردار کشی کر رہے ہیں۔ فوج کسی ایک پارٹی کی نہیں، پورے ملک کی ہے۔ ہم سب کو فوج اور اس کے سربراہ پر فخر ہے۔ فاروق ستار نے کہا ملک اور ملکی اداروں کے خلاف بیانیہ ذہنی مریض کا ہو سکتا ہے، باشعور شخص کا نہیں۔ ہم نے اپنے لیڈر کو پاکستان سے بڑا نہیں مانا، اس لیے لا تعلق ہو گئے۔ PTI کے دوست بھی اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے اہم ملاقات۔ ملکی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے پارٹی سربراہ کو حکومتی کارکردگی سے بھی آگاہ کیا۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک تھیں۔ -1 نہیں تو PTI پوری مائنس۔ اب ایکشن پر ڈبل ری ایکشن ہوگا۔ سینیٹر فیصل وابڈا کا کہنا ہے PTI کے لوگ اقتدار اور پیسے کی جنگ کر رہے ہیں، انہیں ملک سے محبت نہیں، اب برداشت نہیں ہوگی، رگڑا لگے گا۔ مشورہ ہے -1 مان لیں اور گھر جائیں۔ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے اشتعال انگیز اور بے بنیاد بیان کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارتی بیان غیر ذمہ دارانہ اور حقائق کے منافی ہے۔ پاکستان ذمہ دار ریاست ہے، تمام ادارے قومی سلامتی کے ضامن ہیں۔ کوئی پروپیگنڈا پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو کمزور نہیں کر سکتا۔ مئی 2025 کے تنازع میں پاکستانی افواج نے پیشہ ورانہ صلاحیت اور عزم ثابت کیا۔ بھارت کی قیادت پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنے کی مہم چلا رہی ہے۔ بھارتی قیادت کا اشتعال انگیز رویہ امن و استحکام سے دوری ظاہر کرتا ہے۔ بھارت کو پاکستان پر الزام تراشی کے بجائے ہندوتوا انتہا پسندی کی تحقیقات کرنی چاہیے۔ ایک جماعت شہرت کا بیانیہ لے کر چلتی ہے، الیکشن میں اس جماعت کا بیانیہ سب نے دیکھ لیا۔ عوام نے تصادم کی سیاست مسترد کر دی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی نیوز کانفرنس بولے مسلح افواج کے خلاف پروپیگنڈا کسی صورت قبول نہیں، ریاست کو کمزور کرنے والا بیانیہ ترک کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ریاست ہوگی تو سیاست ہوگی۔ بلوچوں کو لا حاصل جنگ کی طرف دھکیلا گیا، دہشت گرد قوم پر اپنا نظام مسلط نہیں کر سکتے۔
वज़ीर आला सिंध की सूबे में बेहतर गवर्नेंस के लिए वाज़ेह हिदायत। तमाम महकमों को टेंडर सिर्फ ई पैड सिस्टम के ज़रिए जारी करने की हिदायत कर दी। बोले शफाफ निज़ाम से ही आवाम का एतमाद बहाल होता है। सरकारी आलात की खरीदारी सिर्फ ई पैड के तहत होगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का टंडवाला यार से हैदराबाद तक पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। खुली कचहरी से खिताब में कहा, परफॉर्मेंस में सिंध का मुकाबला किसी सूबे से नहीं पूरी दुनिया से है। दुनिया का सबसे महंगा इलाज सिंध हुकूमत मुफ्त कर रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का 21 दिसंबर को मुल्क भर में धरना देने का ऐलान। लाहौर में खिताब करते हुए पंजाब का बल्दियाती एक्ट काला कानून करार दिया। कहा, यह कानून शहरों का और यूनियन कौंसिल का हक भी खा रहा है। यहाँ चचा वजीर आजम और भतीजी वजीर आला हैं। पॉलिटिकल वर्कर 40-40 साल मेहनत करता है लेकिन कभी पार्टी का सरबराह नहीं बन सकता। हमने मिलकर इस निज़ाम का खात्मा करना है। ट्रांसपोर्टर्स का आज से तमाम पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान। लाहौर में इंटरसिटी, मिनी मस्ता, गुड्स, स्टाफ कैरियर ट्रांसपोर्ट तंजीमों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पोल्ट्री एसोसिएशन का भी हड़ताल में शामिल होने का ऐलान। ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी का ट्रैफिक जुर्मानों में हालिया इजाफे का कानून वापस लेने का मुतालबा। IG पंजाब उस्मान अनवर ने रद्द-ए-अमल दिया। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग मौत को दावत देना है। जान की हिफाजत पर कोई दबाव या ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं। फ्रांसीसी सदर ने चीन को टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। मैख्वां का कहना है, चीन ने यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती सरप्लस कम न किया तो दरामदी टैरिफ लगा सकते हैं। ताउन न करने पर यूरोप भी अमेरिका की तरह सख्त इक़दामात पर मजबूर होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का M2 रावी टोल प्लाजा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा। प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। पाकिस्तान को जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी का पैदावारी मरकज बनाने का अज़्म। तुर्किया जंगी ड्रोन तैयार करने के लिए पाकिस्तान में मराकज़ कायम करेगा। तुर्क स्टेल्थ और जदीद ड्रोन पाकिस्तान में तैयार किए जाएंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया ने पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में शमूलियत की भी पेशकश की। तुर्किया खुफिया जंगी सलाहियतों और तवील परवाज करने वाले ड्रोन असेंबलिंग के लिए पाकिस्तान बरामद करेगा। मुश्तरका पैदावारी मुआहदे के तहत तुर्किया पाकिस्तानी बहरिया के लिए जदीद बहरी जंगी जहाज भी तैयार कर रहा है। इक़दाम का मकसद मशरिक़ वस्ता और बैनुल अक़वामी दिफाई मंडियों तक रसाई हासिल करना है।